گمشدائے کسوئی کا ہے واقعہ، گمشدائے کسوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تیری۔ دیکھیں حضرات، ہمارے بہت ہی معزز و مقرب ہمارے اس جلسے کے ہمارے اس جلسے میں جان پیدا کرنے والی شخصیت حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان قریب ہی انشاءاللہ آپ کے سامنے روبرو ہونے والے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ ایک ماحول بنائیے۔ اس سے قبل کہ حضرت ہمارے پاس تشریف لائیں، میں ایک ابھرتے ہوئے ستارے ہمارے عزیز حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ حضرت آئے اور اپنی خطابت سے ہم سامعین کو محدود فرمائے۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك أصحاب الجنة هم الفائزون، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز حاضرین کرام، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام کی یہ مقدس جماعت، اللہ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا کہ علماء کرام کی ایک مقدس جماعت آپ حضرات کے روبرو ہے، اور ہمیں ان کے دیدار کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ہم سب کے روح رواں
اور ہمارے بڑے جناب حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا مفتی محمد اکمل صاحب علماء دیوبند مدرسہ اصلاح المسلمین دیکھیے علماء کرام کی فہرست اس وقت طویل ہے اور وقت مختصر ہو چلا ہے، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح صحیح کہنے اور ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ کا یہ ادارہ جس کے ذمہ دار قاری پیار محمد صاحب وہ بہت ہی اچھے طریقے سے اس مدرسے کو چلا رہے ہیں اور کافی وقت سے وہ آپ کے درمیان میں ہیں، آپ حضرات کی خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیے یہ مدارس اسلامیہ ہمارے ایمان کے بقا کا ایک سبب ہیں، اگر یہ مدارس ہیں تو ہم ہیں، اور اگر یہ مدارس اسلامیہ نہیں ہے تو پھر کوئی نہیں ہے، پھر قیامت ہے۔ اگر ہم ان مدارس سے اپنے تعلق کو باقی رکھیں گے تو ہمارا اس میں اپنا نجی فائدہ ہے، اور جب تک یہ مدارس اسلامیہ اس زمین پر قائم ہے تو اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا رہے گا، اور جب تک دنیا کے اندر ایک ایک اللہ کہنے والا باقی ہے، اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام کو یوں ہی چلاتے رہیں گے۔ جس دن اس زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا بند کر دیا جائے گا تو سمجھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے نظام کو ہی ختم فرما دیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا نام ان مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ایک رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں انہی مدارس اسلامیہ سے سکھائی جاتی ہیں۔ تو میں یہ بات کہوں گا کہ اگر کوئی شخص اپنا تعلق مدرسے سے ختم کرتا ہے تو یہ اس کی زندگی کا اپنا مسئلہ بن کر کے رہ سکتا ہے، اور کوئی شخص یہ جانے کہ یہ مدارس ہماری وجہ سے چل رہے ہیں، یہ شاید ان کے ذہن کی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ میں شکر گزار ہوں قاری صاحب کا کہ کافی وقت سے جو ہے آپ کے اس نظام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کافی کام بھی کر رہے ہیں، اور آپ حضرات کی جو ہے بہت ساری باتوں کو بھی سنتے ہیں۔ تو آپ حضرات کو چاہیے کہ ان کے شانہ بشانہ ہو کر کے چلیں، ان کا ساتھ دیں، اور اگر لوگ قاری صاحب کا ساتھ نہیں دیتے تو قاری صاحب کو بھی میرا یہ مشورہ ہے
کہ آپ مایوس ہو کر، آپ اپنے آپ کو تنہا سمجھ کر کے اس مدرسے کو ہرگز چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اس لیے کہ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ مدرسہ ہماری وجہ سے چل رہا ہے تو شاید یہ ذہن کی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ ان مدارس کو چلانے والی ذات تو کوئی اور ہے۔ رب کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ غور سے سنو، توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر تم روح گردانی کرو گے، اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ دوسروں کو منتخب فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی اور سے کام لے لے گا اور وہ ایسے ہوں گے، یعنی تم جیسے نہیں ہوں گے، تمہارے سے علیحدہ ہوں گے۔ تو آپ اس مدرسے کے نظام کو آگے بڑھاتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے شمار عزتوں سے نوازے گا۔ اور اگر ہم ان مدارس سے ہٹ گئے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کس کام میں ہمیں الجھا دے اور کس کام میں ہمیں پھنسا دے کہ ہم دین ہی سے دور ہو جائیں۔ اس لیے سب سے پہلے میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ ہماری وجہ سے ہے تو سمجھیے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو مدرسے سے جدا سمجھتے ہیں، الگ ہو کر کے چلتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث اپنی زبان مقدس سے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا دل بدلنے کی ضرورت ہے، اگر دل بدلا تو کائنات بدلتی ہے۔ یہ دل رئیس الاعضاء ہے، تمام اعضاء کا سردار یہ دل ہے۔ دل حکم کرتا ہے ہاتھ کو فلاں کو پکڑ لو، یہ ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ دل پاؤں کو حکم دیتا ہے فلاں جگہ پر چلو، یہ پاؤں چل کر کے جاتے ہیں۔ یہی دل زبان کو حکم دیتا ہے کہ گفتگو کرو، بولو، اچھائی کا حکم کرو، لوگوں کو برائی سے روکو۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ دل ہی رئیس الاعضاء ہے اور دل ہی تمام جسم کے اعضاء کا سردار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ یہ دل جب صحیح سالم رہتا ہے تو تمام جسم صحیح سالم رہتا ہے، اور اگر دل بگڑتا ہے تو تمام اعضاء بگڑ جاتے ہیں۔ یہ جسم بگڑتا ہے، کائنات بگڑتی ہے، گھروں کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا جانتے ہو وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، وہ دل ہے، یہ دل ہی رئیس الاعضاء ہے۔ جب دل بدلتا ہے تو کائنات کس طرح سے بدلتی ہے، میں چند ایک مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آپ نے سنا ہوگا عمر ابن الخطاب ہے، فاروق اعظم بننے سے پہلے عمر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ اپنی نبوت کا، آپ اپنی دعوت کا، آپ توحید کا، وحدانیت کا مشن لے کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں، لوگوں کے درمیان جاتے ہیں، لوگوں کو توحید کا پیغام سناتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا پیغام سناتے ہیں، لوگوں کو اپنی نبوت کا دعوے دار بنانا چاہتے ہیں، اور کفار کو یہ
کہتے ہیں دیکھو میں محمد ہوں, تمہاری طرف اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. مجھے رب ذوالجلال نے آخر میں تمام انبیاء کے سردار بنا کر کے, امام الانبیاء بنا کر کے, آمنہ کے لخت جگر کو, بطحا تاجدار شاہ بدر و عنین کو اس زمین پر مبعوث فرمایا ہے. لوگوں اللہ کو ایک مان لو. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کو لے کر کے آگے چلے ہیں, آپ نے سنا ہوگا اپنے ہی گھر والے, اپنے ہی خاندان کے لوگ آپ کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں, آپ کو اپنے مشن سے ہٹانے کی کوششیں کرنے لگتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کفار مکہ آپ کے مقابلے پر آنے کی کوششیں کرتے ہیں, اور لوگوں نے طرح طرح کے مشورے, طرح طرح کے پروپیگنڈے بنانا شروع کر دیے. کیوں کہ کسی طرح سے محمد ابن عبداللہ کو راستے سے ہٹا دیا جائے, صفائے ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ امام الانبیاء ہے, وہ آمنہ کا لخت دیگر, بطحا تاجدار شاہ بدر و عنین ہے, امام الانبیاء بنا کر کے دنیا کے اندر اتارا گیا ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے, لوگوں کی کامیابی کے لیے, لوگوں کو ایک کرنے کے لیے, لوگوں کے دلوں سے نفرتوں کو دور کرنے کے لیے, لوگوں کو سینکڑوں بتوں کی پوجا کرنے سے روکنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. مگر جب آپ نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا, لوگوں ان سینکڑوں خدا کی عبادت سے باز آ جاؤ, ایک اللہ کو مان لو. تمہارا رب ایک ہے, تمہارا پالنہار ایک ہے, تمہیں پیدا کرنے والا ایک ہے. اگر آج تم نے میری بات کو نہ مانا, آج تم نے میری بات کو نکار دیا, تو یاد رکھو نہ میری نبوت ختم ہو سکتی ہے, نہ میرا مشن ختم ہو سکتا ہے, نہ میری بات ختم ہو سکتی ہے. وہ آیا تھا قیامت تک کے لیے آیا تھا, اس کا کلمہ قیامت تک کے لیے آیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. طرح طرح کے پروپیگنڈے کفار مکہ نے آمنہ کے لخت جگر کو روکنے کے لیے اپنائے. ابو جہل دار الندوہ کے اندر بیٹھ کر کے یوں میٹنگ کرتا ہے, مشورہ کرتا ہے اور جلسہ کرتا ہے. لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور یوں کہا عرب کے اندر ایک فتنہ رونما ہوا ہے. وہ عبداللہ کا بیٹا محمد اپنے آپ کو آخری پیغمبر کہتا ہے, ایک توحید کے مشن کو لے کر کے آ رہا ہے, وہ ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے سینکڑوں خداؤں سے ہمیں کاٹنے کی کوششیں کرتا ہے. مشورہ یہ ہے کہ کون ہے جو آمنہ کے اس لخت جگر کو اس کے راستے سے, اس کے مشن سے اسے دور کر سکے, صفائے ہستی سے اس کا نام و نشان مٹا سکے. عزیزان ملت مشورہ ہونے لگا, چیمی گوئیاں ہونے شروع ہوئی, کانا پھوسی شروع ہو گئی. لوگوں نے دار الندوہ کے اندر طرح طرح کے مشوروں سے ابو جہل کو پکارا اور ابو جہل کو طرح طرح کے مشورے دے دیے گئے. کوئی کہتا ہے کچھ, کوئی کچھ کہتا ہے, مگر ایک شخص نے یوں کہا کہ اگر آمنہ کے لخت جگر کو, محمد بن عبداللہ کو, جو عرب کے اندر فتنہ رونما کرنے والا ہے, اگر اس کے راستے کو کوئی آڑے آ سکتا ہے, اسے اس مشن سے اگر کوئی دور کر سکتا ہے, تو وہ ایک ہی شخص ہے, وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے. چنانچہ ابو جہل نے بے شمار لوگوں کو یہ مشورے دیے کہ سب سے بہتر یہی مشورہ مجھے لگتا ہے. ابو جہل نے کہا اگر کوئی محمد بن عبداللہ کو اس کے راستے سے ہٹائے گا, اس کے مشن سے ہٹائے گا, اسے ایک خدا کی عبادت سے لوگوں کو بلانے کے لیے ہٹائے گا, میں یہ اعلان کرتا ہوں دار الندوہ کے اندر سے کہ ایسے شخص کو 100 اونٹ
اور 1000 سونے کے سکوں سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ جب لوگوں نے اس مشورے کو سنا اور اس انعام کو سنا، انتہائی درجے کا یہ انعام، چنانچہ ایک شخص اٹھا اور اس نے پکار کر کے کہا، خطاب کا بیٹا وہ ایسا ہے، وہ جیالہ ہے، وہ بہادر ہے، شہسوار ہے، وہ اب طاقتور میں اپنی مثال آپ ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ لوگوں نے جب یہ مشورہ دیا، عمر ابن الخطاب کے پاس گئے، عمر ابن الخطاب کو پکارا۔ عمر ابن الخطاب وہ اپنے گھر کے اندر تشریف رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا اور یوں کہا، کیا بات ہے، اتنی جلدی میں کیسے آئے ہو، آخر ماجرا کیا ہے؟ چنانچہ عمر ابن الخطاب کو بتایا گیا، عمر کیا آپ نہیں جانتے عرب کے اندر ایک فتنہ رونما ہوا ہے اور وہ اپنے مشن کو لے کر کے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، ایک اللہ کی عبادت کا لوگوں کو مشورہ دیتا ہے اور اس کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ چنانچہ عمر ابن الخطاب نے فوراً اس مشورے کو سنا اور کہا، یہ کیا بات ہے؟ کہا، عمر یہیں تک بس نہیں ہوتا، ابو جہل دار الندوہ کے اندر یہ مشورہ کرتا ہے، اگر کوئی شخص محمد بن عبداللہ کو اس کے راستے سے روکے گا تو اسے 100 اونٹ اور 1000 سونے کے سکوں سے نوازا جائے گا۔ چنانچہ عمر ابن الخطاب نے جب اس لالچ کو سنا اور اس مشن کو سنا، اس انعام کو سنا، تو اس نے کہا، یہ کام کرنا میرے لیے آسان ہے، یہ کام کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ اسی وقت اپنے گھر سے نکلتے ہیں، تلوار کو میان سے نکالتے ہیں، تلوار کو ہوائے فضا میں لہلاتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور دار الندوہ کے اندر آتے ہیں۔ ابو جہل سے کہا، اے آقا، اے سرداران قریش، آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے سنا ہے آپ نے اس طرح سے انعام کا لالچ دیا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے، عمر و خطاب کے بیٹے، میں نے سنا ہے تو جیالہ ہے، تو بہادر ہے، تو شہسوار ہے اور تو کام کر جائے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چنانچہ عمر ابن الخطاب نے کہا، ہاں ہاں، میرے لیے یہ کام کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، میرے لیے یہ کام کرنا بڑا آسان ہے، میں ابھی جاتا ہوں اور جا کر کے محمد کے سر کو اس کے تن سے جدا کر کے ابھی آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈھیر کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ابو جہل نے کہا، ایسا ہی تو کوئی آدمی چاہیے تھا جو اس مشن کو ختم کر سکے، عرب کے اندر سے اس فتنے کو دبا سکے۔ چنانچہ میرے عزیزو، اب یہی عمر ہے، ابھی تک دل کے اندر پریورتن نہیں ہوا، ابھی دل نہیں بدلا، ابھی دل کفر کی گندگیوں سے لت پت ہے، ابھی دل بے شمار بتوں کی پوجا سے لت پت ہے، ابھی عمر کا دل لالچ سے، جاہ و جلال سے اور سینکڑوں معبودان باطل سے اس کا دل بھرا ہوا ہے۔ چنانچہ جس وقت میں اس انعام کو سنتے ہیں تو فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے اللہ کے نبی آقا رحمت للعالمین آمنہ کے لخت جگر، مطعہ تاجدار، شاہ بدر حنین، سید الکونین، سید الثقلین، امام الانبیاء کے اس مشن کو ختم کرنے کے لیے آمنہ کے لخت جگر کو اس کے پاؤں میں پیکڑا ڈالنے کے لیے یہی عمر ابن الخطاب ہے۔ ابھی دل نہیں بدلا تو چلتے ہیں اور یہ کہہ کر کے جاتے ہیں کہ بہت جلد اس کام کو کر کے آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ سنو میرے عزیزو، یہی عمر ہے۔ اب جب چلتے ہیں اور راستے میں جاتے ہوئے ایک شخص نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، عمر آج تو بہت جلدی میں لگتے ہو، کہاں کا ارادہ ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو عمر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ عرب کے اندر ایک نیا فتنہ رونما ہوا ہے، میں اسی فتنے کو ختم کرنے کے لیے آج محمد کے سر کو نعوذ باللہ اس کے تن سے جدا کرنے کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلا ہوں۔ انہوں نے کہا، عمر جس مشن کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہو، عمر
जिस मोहम्मद के मिशन को ख़त्म करने के लिए आपने कदम उठाया है, आप जिस शख्सियत के पाँव में पैकड़ा डालने के लिए चले हैं, अरे ज़रा पहले अपने घर की खबर तो लो, पहले अपने बहन बहनों की खबर तो लो कि जिन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के ऊपर अपनी जान को निसार करने के लिए तैयार हैं। फरमाया वो मुसलमान हो चुके हैं। चुनांचे उमर का चेहरा फौरन गुस्से से सुर्ख हो जाता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब जो रुख किया था उस रुख से हट करके अपने बहन बहनों के घर चले जाते हैं। जाकर के सईद इब्नुल आस को आवाज देते हैं, कुंडी बजाई, आवाज लगाई। जब आप दरवाजे पर खड़े हैं, अंदर से कुरान करीम के पढ़ने की आवाज आती है। जब कुरान करीम के पढ़ने की आवाज सुनते हैं, जब उमर इब्नुल खत्ताब अपनी बहन के दरवाजे पर कुरान करीम के अल्फाज को सुनते हैं तो गुस्से से तिलमिला उठते हैं और जब दरवाजा खोला गया, आप अंदर गए। उसी वक्त में बहन और बहनों ने अपने उस सहीफे को, कुरान करीम के मुख्तसर से टुकड़े को फौरन छुपा दिया और आपके सामने आ गए। उमर ने कहा, बहन मैंने सुना है आप मुसलमान हो चुकी हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम मुसलमान हो चुके हैं, हम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के ऊपर अपने कदमों को रख चुके हैं और उनके कदमों के अंदर अपने मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। चुनांचे उमर ने कहा, बहन जरा मुझे बताओ तो सही आप क्या पढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं दिखा सकते। चुनांचे जब उमर इब्नुल खत्ताब ने अपनी बहन को मारना शुरू किया, फातिमा बिनते खत्ताब को, जब उसके चेहरे पर भाई का तमाचा पहुंचा है, गुस्से से बहन का चेहरा सुर्ख हो गया। और हदीस की किताबों के अंदर मैं यूं कहूंगा यहाँ तक भी आया है कि आपकी बहन के चेहरे पर आपके हाथ के, आपकी उंगलियों के निशान भी पड़े हैं। चुनांचे बहन ने कहा कि उमर, आप जितना चाहे जोर लगा लें, आप अपने बाजू की ताकत को आजमा लें, जो हो सकता है कर ले। हम उस मोहम्मद के मानने वाले अब बन चुके हैं, अब वापस नहीं हो सकते, अब घर वापसी नहीं की जा सकती। चुनांचे उमर ने कहा, जरा मुझे वो सहीफे दिखाओ तो सही। इतने में अपने बहनोई को पकड़ा और अपने बहनोई को मारना शुरू किया। इतना मारा, आप अपने बहनोई के सीने के ऊपर बैठ गए। तारीर था कि उमर इब्नुल खत्ताब अपनी तलवार से अपने बहनोई की गर्दन काट दें। चुनांचे बहन ने कहा, उमर याद रख, जिस खत्ताब का बेटा तू है उसी खत्ताब की बेटी मैं हूं। जिस माँ का दूध उमर तूने पिया है, उसी माँ के सीने और छाती का दूध मैंने भी पिया है। उमर जितना जोर है लगा ले, मगर अब वापसी नहीं हो सकती। मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे को पढ़ चुके हैं, चुनांचे अब वापस नहीं हो सकते। उमर ने कहा, वह बहन जरा देखो तो सही जो कभी भाई के सामने बोल न सकती थी, जरा वो बहन जो कभी अपने भाई को जवाब न दे सकती थी, आज ये कैसी बातें कर रही है। चुनांचे उमर इब्नुल खत्ताब कहते हैं, बहन जरा मुझे वो कुरान करीम के सफ़े दिखाइए, वो सहीफे उठाइए, मैं कुरान करीम के आप जो कुछ पढ़ रही थी उसको देखना और सुनना चाहता हूँ। चुनांचे आपकी बहन फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा, उमर ये पाक कुरान है, मेरा रब कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जिब्राइल आमी कुरान करीम के एक मुख्तसर से टुकड़े को लेकर के उतरे हैं। मेरा रब यूं कहता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतahharun। और खत्ताब के बेटे उमर, ये वो कुरान है,
یہ وہ صحیفہ ہے، ناپاک لوگ اس کو نہیں چھو سکتے۔ قرآن کریم کہتا ہے ناپاک لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ عمر نے کہا بہن میں تو اس کو چھونا چاہتا ہوں، بہن میں تو اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا بھائی جان اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے پاک ہونا پڑے گا۔ ابھی دل کے اندر پریورتن نہیں ہوا تھا، مگر اب یہاں سے کہانی بدلتی ہے اور کہانی اس طرح سے بدلتی ہے۔ عمر کہتے ہیں بہن ذرا پاک ہونے کا طریقہ تو بتلائیے۔ یہ خطاب کا بیٹا، یہ جیالہ، یہ بہادر، یہ شہسوار، یہ عرب کے چھڑیرے بدن والا آج محمد الرسول اللہ کے اس کلام کو سننا اور دیکھنا چاہتا ہے جو رب ذوالجلال نے اس کے اوپر نازل کیا ہے۔ آپ نے کہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یہ تو بڑی فصاحت و بڑی بلاغت والا کلام ہے، میں تو اس قرآن کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ پاک ہونے کا طریقہ بتلائیے۔ آپ کی بہن نے کہا عمر پہلے پانی سے آپ اپنا غسل کیجئے، وضو کیجئے، اس کے بعد آپ قرآن کریم کے صحیفے کو چھو سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ کی بہن خطاب کی بیٹی فاطمہ نے آپ کے لیے پانی تیار کیا اور پانی کو گرم کیا جا رہا ہے۔ حدیث کے اندر آیا ہے خطاب کا بیٹا عمر یہیں سے دل بدلتا ہے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کے بیٹے کے لیے دعا مانگی تھی، مولا کریم مجھے خطاب کا بیٹا نواز دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر عمر ابن الخطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، قرآن کریم شاہد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، آپ نے دعا مانگی تھی اے رب کریم ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ رب ذوالجلال میں نے آپ کا گھر تیار کیا ہے اور کسی کو کتاب کا علم سکھانے کے لیے، کتاب کا علم لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو تزکیہ نفس ویزکیہم، لوگوں کے دلوں کو بدلنے کے لیے ایک شخصیت کو بھیج دیجئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا، اور اس کے ثمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا رحمت للعالمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا۔ اب یہاں سے دیکھیے عمر کے لیے پانی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ آپ کی بہن خطاب کی بیٹی فاطمہ بنت خطاب آپ کے لیے پانی گرم کر رہی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ دعا مانگتی ہے مولا کریم یہ عمر ہے، الہ العالمین عمر کے ظاہر کو پاک کرنا، عمر کے جسم کو دھونا یہ میرا کام ہے، مولا کریم عمر کے دل کو بدلنا یہ میرا نہیں، یہ تیرا کام ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو بدلا ہے۔ اب یہاں سے دل بدلتا ہے، قرآن کریم کے صحیفوں کو لایا گیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیات آپ کی بہن نے آپ کے سامنے پڑھی۔ جب عمر ابن الخطاب قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر پہنچے ہیں، اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی میرے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، تو میری ہی عبادت کیجئے۔ تو حضرت عمر ابن الخطاب نے قرآن کریم کو اس صحیفے کو پڑھا ہے تو فرمایا واقعتاً یہ تو رب ہی کا کلام ہو سکتا ہے، واقعتاً یہ تو ذات وہی ہے کہ جس نے انسانیت کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ چنانچہ آپ نے جب قرآن کریم کے اس صحیفے کو پڑھا تو فرمایا بہن اب دیر نہ کیجئے، اب مجھے کلمہ محمد سے
सरफराज फरमाइए और मुझे कलमा पढ़ाइए। चुनांचे आपने कलमा पढ़ाया और उमर इब्न अल-खत्ताब कहते हैं यहाँ से दिल बदल गया, बहन अब रहा नहीं जाता, अब मैं ये चाहता हूँ कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमना के लफ्त जिगर बता ताजदार शाह बद्र उनैन की मजलिस में मुझे ले जाया जाए। चुनांचे आपकी बहन अपने भाई उमर इब्न अल-खत्ताब को लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारे अरकम के अंदर बैठे हुए हैं और जब आपने देखा कि आज तो उमर आ रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने दिलों को बदलें। ये मदारिस, ये मसाजिद, ये मकातिब, ये उलमा जब तक जिंदा है मेरे अज़ीज़ों इस कायनात का वजूद है। जिस दिन कायनात से मदारिस का नाम और निशान मिट गया, अल्लाह तबारक व तआला इस कायनात के वजूद को ही ख़त्म फरमा देंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों के अंदर इस मदरसे की मोहब्बत पैदा फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि आप तमाम हजरात हजरत मोहतरम साहब कारी प्यार मोहम्मद साहब का शाना बशाना इंशाअल्लाह अज़ीज़ साथ देंगे। अगर किसी को छोटी मोटी बात पर किसी को कोई इख्तिलाफ है तो उसको नज़रअंदाज कीजिए। आप ये समझिए कि किस तरह से हमें अपने मदरसे को आगे बढ़ाना है। आपका मदरसा आगे बढ़ना चाहिए। छोटी बहुत जो गलतियां होती हैं उनको ख़त्म कीजिए, उनका साथ दीजिए। हर तरह से अल्लाह का फजल है कि वो भी इस मदरसे के लिए रात और दिन मेहनत और कोशिशें करते हैं। कितना बेहतरीन निज़ाम उन्होंने सजाया और इस जलसे को रौनक बख्शी। भाई मोहम्मद साकिब ये मुल्क मीडिया के ताल्लुक से अपनी ड्यूटी बखूबी तरीके से अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ मैं आप हजरात से यही कहकर के बात खत्म करता हूँ कि आप हजरात अपने मदरसे के लिए खूब ज़्यादा से ज़्यादा जद्दोजहद मेहनत और कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।